بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 بار دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء تابعین نے کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ مسجد کے آنگن میں تھے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے لیے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمرو سے اور انہوں نے اپنے والد عمرو بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع خضوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہ کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو اس کے نشان آپ کے جسم مبارک ظاہر ہو گئے، یعنی وہ جو چٹائی کے نشان تھے آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں فرماتے تو ہم آپ کے لیے کوئی چیز بستر وغیرہ بچھا دیتے، اس کے ساتھ اس چٹائی کی سختی سے بچاؤ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی سوار مسافر سائے کے لیے درخت کے نیچے ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا بے شک ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی لیے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو بھی کریں تو ساتھ والے پانی کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے پیاس لگی ہے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔